ایک سوال کیا ہے خدیجہ بہن نے، کہتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت تھالی چاٹ کے کھانا سنت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی ہاں، بالکل صحیح ہے۔ جب ہم کھانا کھا رہے ہوں تو پلیٹ کو صاف کرنا چاہیے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اپنی 3 انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اذا سقطت لقمۃ احدکم فلیمت عنها الاعضاء ولیأکلها ولا يدعها للشیطان، کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لے اور شیطان کے لیے اسے نہ چھوڑ دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ پلیٹ کو انگلی سے چاٹ لیں، پلیٹ کو انگلی سے چاٹ لیں، یہ الفاظ ہیں باضابطہ۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کس کھانے میں برکت ہے، کس حصے میں برکت ہے۔ لہذا یہ بات صحیح ہے کہ جب ہم کھانا کھا رہے ہوں تو کھانا کو پورے طور پر ختم کر دیں۔ اسی طرح سے کھانا گر جاتا ہے اور دسترخوان پر ہے تو اسے اٹھا کر کے ہم استعمال کر لیں، یہاں تک کہ پلیٹ کو چاٹ کر کے کھائیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ کھانے کا کون سا حصہ ہے اس کے اندر برکت تھا اور برکت سے ہم محروم ہو جائیں۔ خدیجہ بہن کا ایک دوسرا سوال ہے، کہتی ہیں کہ شفیق چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے سفر میں کس شہر میں بحیرہ نامی عیسائی پادری اپنے گرجے سے نکل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا؟ جی ہاں، یہ قصہ صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ میں شام کا سفر کیے تھے اور ایک پادری سے ملاقات ہوئی تھی جس نے آپ کی نبوت کو پہچان لیا تھا۔ یہ جگہ جو ہے نا بصرہ کا علاقہ ہے، یہیں پر یہ پادری عیسائی پادری تھا جو آیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور باضابطہ سارے وفد کو دعوت دی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان سب سے کرائی تھی اور کہا تھا کہ یہ رحمت للعالمین بننے والے ہیں۔ ایک اور سوال ہے، ایک ساتھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ ہم اس سلسلے میں یہ عرض کریں گے کہ قرآن و حدیث اس سلسلے میں بالکل خاموش ہے، نہ تو یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی اور نہ ہی یہ کہا کہ شادی نہیں ہوئی تھی۔ البتہ یہ قاعدہ ضرور ہے نبیوں اور رسولوں کے لیے کہ وجعلنا لهم ازواجا وذرية، کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ان کے لیے بیویاں تھیں، ان کے لیے اولاد تھی۔ اب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اس سلسلے میں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جن چیزوں کی ضرورت تھی ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اور جن چیزوں کی ضرورت نہیں تھی اس لیے اللہ رب العالمین نے بیان نہیں کیا۔ ایک سوال ہے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے؟ خضر علیہ السلام کے عمل سے ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ وہ ولی نہیں بلکہ نبی تھے، کیونکہ 3 شخصوں کے ساتھ میں جو معاملہ کیا اور اس کے اندر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وما فعلت عن امری، کہ میں نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا جو عمل تھا یہ عمل بتاتا ہے کہ عام انسانوں میں سے وہ نہیں تھے بلکہ نبی تھے۔ اور یہ بالکل ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے نبی رہے ہوں اور اسی زمانے میں ایک دوسرے بھی نبی رہے ہوں، تو حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی جو ملاقات ہوئی تھی خضر علیہ السلام سے، اور اللہ رب العالمین نے یہ تاکید کیا تھا کہ خضر سے جا کر کے علم حاصل کرو، تو اس ناحیے سے کہ وہ بھی نبی تھے اور ان کے پاس بھی الہی علم تھا، اللہ رب العالمین کے فرشتے آتے تھے اور یہ سارا جو ماجرا ہوا تھا فرشتوں کی نگرانی میں، اور فرشتوں نے بتایا تھا، اللہ کی طرف سے یہ علم ملا تھا حضرت خضر علیہ السلام کو، اس لیے انہوں نے کہا تھا وما فعلت عن امری، کہ یہ جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے یا اپنے طور پر نہیں کیا ہے۔ مثلا سامعین، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، انہیں چند کلمات کے ساتھ ہم بس کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں الہ العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو بھائی یا بہن بیمار ہیں اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، الہ العالمین تو انہیں شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما، الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت فردوس میں جگہ نصیب فرما، اور جو لوگ اس دنیا میں باحیات ہیں انہیں دین پر قائم رکھ، اور ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔